یہ چیزیں شرک نہیں بنتی. اسی طرح علم ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا. عالم غیب اللہ کی ذات ہے اور وہ اپنے علم سے کسی کے سامنے اپنا علم ظاہر نہیں کرتا. اپنے غیب سے، اپنے غیب کے علم سے کسی کو بھی پہلے نفی فرما دی. لا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی واضح نہیں کرتا، نہیں کھولتا. ہر سارے علم کا منبع خدا ہے، مالک علم خدا ہے، سارا علم اسی کا ہے. آگے استثناء کے ساتھ کہا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہے اسے عطا بھی کر دیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ عطائی علم ہے. اللہ نے جو اپنے رسولوں کو عطا فرمایا یہ اللہ کی دین ہے، رب نے ان کی جھولی میں ڈال دیا. مثلا قرآن عظیم میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو پیدا کیا تو میں نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونی تھی، انسان، شجر، فجر، حجر، جو کچھ پیدا ہونا تھا، رب کریم فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے ناموں کا علم کس کو دے دیا؟ آدم کو عطا کر دیا. کس نے کیا؟ بولے نا، بولیں اللہ نے. اللہ فرماتا میں نے ہر چیز کے ناموں، اللہ کے پاس تو علم تھا نا، مالک اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ملکیت علم، اپنا علم آدم کو ٹرانسفر کر دیا، ہر چیز کا علم آدم کو سکھایا. ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر میں نے آدم کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا اور فرشتوں سے میں نے کہا کہ اب انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ساری چیزوں کے نام ذرا تم بھی بتاؤ. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ مولا اس کو نہ پیدا کر، ہم تیری عبادت کے لیے کیا تھوڑے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب وہ فرشتے سامنے آ گئے. اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو عالم بنا دیا، ہر چیز کا علم عطا کر دیا، اور پھر کہا ہے فرشتوں تم ذرا مجھے اب ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو قرآن عظیم میں کیا اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے عاجز آ گئے اور عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے بتایا ہوا ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے بتایا ہوا ہے، اس سے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. تو رب کریم نے پھر آدم علیہ السلام کو اشارہ کیا میرے آدم ذرا سناؤ. تو حضرت آدم نے پہلی چیز سے لے کر آخری تک سب کے نام پڑھ دیے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس یہ عزت، یہ شان دیکھ کر اللہ کے حکم پر سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے. سجدہ تعظیمی تھا. تو اب یہ پتہ چلا اللہ اپنے پاس اپنے خزانے روک کے نہیں رکھتا بلکہ اپنے خزانوں کو تقسیم فرماتا ہے. تو جو علم انبیاء کے پاس ہے، جو علم رسولوں کے پاس ہے، اگر نبی کو عالم کہیں، اگر اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبیوں کو کہیں کہ یہ علم اللہ نے اپنے نبی کو فلاں بھی عطا کیا تھا، فلاں بھی، اس سے شرک لازم نہیں آتا بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہوا. اور اللہ کے بندوں کے پاس جا کے دعا کرانے سے بھی شرک لازم نہیں آتا. مانگتا ہر کوئی خدا سے ہے. جو یہ کہے میں دیتا ہوں وہ مشرک ہے، کیونکہ بندہ کسی کو کچھ دے سکتا نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اب دیکھیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. حضرت مریم کی خدمت کی ڈیوٹی لگ گئی. آپ کمرے میں بندگی فرماتی تھیں اور یہ ان کی خبر گیری کرتے، باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے، پھر آتے، کوئی چیز انہیں ضرورت ہوتی آ کے دے جاتے. وہ اپنے حجرے میں عبادت فرماتی تھی. قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت زکریا آئے، باہر سے جب تالا کھول کے اندر داخل ہوئے تو حیران رہ گئے کہ مریم کے پاس انواع و اقسام کے پھلوں کی تشتریاں اندر پڑی تھیں. انواع و اقسام کے پھل پڑے تھے، تازے تشتریاں بھری ہوئی تھیں. تو فوراً سوال کیا مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ میرے رب نے بھیجے. بے موسم پھل پڑے تھے، کہا یہ میرے رب نے عطا فرمائے. تو اب قرآن عظیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی،
اور بڑھاپا آ گیا تھا، فوراً خیال گیا جو مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے، اگر میں مانگوں تو مجھے اولاد نہیں عطا فرمائے گا، تو اسی حجرے میں حضرت مریم کے عبادت خانے میں کھڑے ہو کے اسے واسطہ اور وسیلہ بنا کے کہا مولا تو کریم ہے، جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھ پہ کرم فرما، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اسی وقت زکریا کی سن لی اور انہیں اولاد کی یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ تو کہیں جا کے دعا کرنا، کسی کے پاس جا کے دعا کرنا، دعا کس سے ہوئی؟ مریم سے تو نہیں ہوئی، دعا تو اللہ سے ہوئی نا۔ وہ جگہ وہ مقبول تھی کیونکہ اللہ کی مقبول بندی کا مقام تھا، جگہ وہ مقبول تھی، وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عطا فرما دیا۔ جب بھی ہم اپنے کسی بزرگ سے، ہم اپنے کسی مرشد سے، کسی پیر سے، والدین سے، کسی سے بھی دعا کراتے ہیں تو انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ دعا کریں یا آپ دے دیں، نہیں، آپ اللہ کی طرف التجا فرمائیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، رب کریم آپ کی سنتا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما دے، میری یہ کمزوری دور کر دے، مجھے یہ کمی اس سے رستگاری عطا فرما دے۔ تو جب وہ جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، جب ان کی زبان کھلتی ہے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے حضور آس اٹھاتے ہیں تو جیسے انہوں نے رب کی نہیں ٹالی، رب ان کی نہیں ٹالتا، رب ان کی نہیں ٹالتا۔ ایک بڑے کامل بزرگ ہو گزرے، ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا جناب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اس عورت کو کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 بیٹے عطا فرمائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئی تو اس کے ساتھ 3 بیٹے تھے۔ ایک خادم جو دعا کے وقت بھی پاس بیٹھا تھا، اور جب وہ دوسری بار آئی تو اتفاق سے اس وقت بھی وہ وہیں تھا۔ وہ جب چلی گئی نا تو اس نے پیر صاحب سے پوچھا، مرشد سے، جناب آپ کو کیسے پتا تھا کہ اللہ نے اسے 3 بیٹے عطا کرنے؟ آپ کو کس نے خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بیٹے عطا کرنے؟ اور واقعی اسے مل بھی گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اور تو میں کچھ نہیں جانتا، بڑا سننے والا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے زندگی کے 40 سالوں میں اس رب کی نہیں ٹالی، میں نے زندگی کے 40 سالوں میں اس کے سامنے نافرمانی نہیں کی، میں نے ہمیشہ اس کی بات مانی، میں نے جیسے اس نے کہا ویسے کیا، میں نے زندگی کے 40 برسوں میں اس کی نافرمانی نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری نہیں ٹالتا، بس اس یقین کے ساتھ میں نے دعا کر دی، میرے رب نے میری دعا پہ اسے عطا فرما دی۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ تصور یہ بٹھا لیں کہ جس کو جو بھی ملتا ہے اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، یہ ہے تصور توحید، یہ وہ وحدانیت کا تصور ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ کسی بھی لمحے کسی بھی شخص کے لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور منشا سے ہوتا ہے، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ہاں جو اس کا قریب ہے، مثلا میں مثال قریبی کی آپ کو دے رہا ہوں، تو یوں سمجھ لیں ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، 4 کونوں والے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہ گھر خدا نہیں ہے، حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود خدا نہیں ہے، مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے رب کے حضور 2 نفل پڑھتے ہیں، حکم اسی کا ہے، وہ مقام ابراہیم کی عبادت نہ کعبے کی عبادت ہے، نہ حجر اسود کی عبادت ہے، نہ مقام ابراہیم کی عبادت ہے، عبادت ہے اللہ کی، عبادت اللہ کی ہے۔ ان نشانیوں کی تعظیم کا حکم بھی اسی نے عطا فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ میرے بندوں کی نشانی ہے، مجھے ابراہیم سے پیار تھا، یہ گھر میرے ابراہیم نے بنایا، میں نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عمر فاروق ایک دفعہ جا کے نا تن کے کھڑے ہو گئے حجر اسود کے سامنے اور کہنے لگے اے پتھر سن، تو پتھر ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا، اور نہ ہی ہم پتھروں کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور میں کبھی تجھے نہ چومتا، کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، اگر میں نے اپنے رسول کو اپنے لبوں سے تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے حضور کو اپنے لبوں سے تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی کے لب تجھ پہ لگے۔ یہ نسبت ہے جس کو میں سلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پہ اللہ کا بندہ ابراہیم کھڑا ہوا تھا، رب کو اس کی ادا پسند آ گئی، اس کے قدم اس پتھر میں اتر گئے، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہو گیا، اب جو میری بندگی کے لیے آئے گا عبادت میری کرے گا، لیکن اس پتھر کو سامنے رکھ کے کرے گا تو قبول کروں گا، اگر اس پتھر کو سامنے رکھ کے 2 نفل نہیں پڑھتا تو میں عمرہ ہی رد کر دوں گا۔
تو اب یہ کیا ہے؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے ہم تو پتھروں کی ہم تو منع کرتے ہیں کہ کسی مورتی کسی بت کی پوجا نہ کرو، تو وہ بھی تو پتھروں کا گھر ہے، مقام ابراہیم بھی تو ایک پتھر ہے، حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے، لیکن نہیں، ہم اس پتھر کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس پتھر کی طرف اشارہ کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس رب کی طرف توجہ کر رہے ہیں جس رب نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے، یہ اس نشانی کی تعظیم ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا میں سمجھوں گا کہ اس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کے دل میں، یعنی مومن کسی حال میں بھی ہم کہتے ہیں نا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کعبے کی تو نہیں، عبادت کعبے والے کی ہے، بندگی کعبے والے کی ہے، سجدہ کعبے والے کو ہے، اور وہ اللہ جل مجدہ ہے۔ تو وحدانیت ربانی کا یہ تصور دل میں بٹھا لیں کہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور منشا کے موافق ہوتا ہے، اللہ پاک نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور رب کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر جب وہ اس کے ہو جاتے ہیں، فرمایا نا من کان للہ، جو اللہ کا ہو جائے کان اللہ لہو، یاد رکھنا پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، پھر جیسے وہ کہتا ہے نا اللہ ویسے کر دیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے اس کی مرضی، اللہ فرماتا ہے تیری مرضی میری مرضی ہو گئی، اس لیے کہ تو نے اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر دیا، تو نے اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر دیا، اور تو میرا ہو گیا، اب جو تو کہے گا ہم ویسا کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، وہ چاہے تو اصحاب کہف کے ساتھ چلنے والے کتے کا ذکر قرآن میں کر دے، وہ اس کی شان ہے نا، بندے پسند آ گئے، جب اللہ والوں کے ساتھ کتا چلا، اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کے ساتھ چلا ہے نا، چل تو بھی ان کے ساتھ ہو جا، اور یہ وہ کتا ہے جو ان کے ساتھ ہی جنت چلا جائے گا۔ تو کتا تو نجس اور پلید تھا، لیکن جب وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ چلا جن کو اللہ سے پیار تھا اور جو اللہ کو پیارے تھے، جنہیں اللہ سے پیار تھا اور جو اللہ کو پیارے تھے، اگر ایک نجس پلید کتا بھی ان کے ساتھ چلا تو رب نے پیار کی وجہ سے اس کو بھی اپنا بنا لی۔ تو ہم اگر کسی سے نسبت رکھتے ہیں، ہم اگر کسی قطعاً اس لیے نہیں کہ ہم معاذ اللہ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو رب تک پہنچا دیتا ہے، اور کامل ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی تعریف نہ کروائے، جو اس رب کی تعریف کروائے، اور میری تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جب اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ بھی تو خدا کی تعریف ہے، وہ مالک جس نے محمد الرسول اللہ بنائے، وہ جس نے رسول اللہ جیسا شاکار بنایا، وہ جس نے کائنات والوں کو محمد الرسول اللہ دیے، وہ ہے ہمارا پروردگار۔ تو نبی کی تعریف، کہتے ہیں نا کہ کرسی کسی نے بنائی ہو نا، کوئی کہے یہ کرسی بہت اچھی ہے، یار یہ ڈیسک بہت اچھا ہے، تو یہ حقیقت میں ڈیسک کی تعریف نہیں ہے، اس بنانے والے کی تعریف ہے جس کے ہاتھوں نے اس کو گھڑا ہے، جس نے اسے بنایا ہے۔ ہم سارے مصنوع ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اگر کوئی ہماری بھی تعریف کر دے تو یہ تعریف حقیقت میں اس رب کی تعریف ہے، اس شانوں والے پروردگار کی تعریف ہے جس نے ہمیں اتنا مساوی وجود دیا، ہمیں شانیں عطا فرمائیں۔ تو کسی بھی سانے کی بنی ہوئی چیز کی تعریف بھی حقیقت میں سانے یعنی بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی۔ قطعاً ایسے کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ آج بہت سارے مخلوقات میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے آس پاس پھرنے والے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ہمارے تصور توحید کو گدلا کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو شرک کے پیرائے میں لا دیتے ہیں۔ کبھی بھی اس وقت تک شرک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان نیازمندی اور بندگی کی نیت کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہ جھک۔ ہم سجدے کی شکل بھی نہیں بنانی چاہیے کسی دوسرے مقام پر۔ آپ جاتے ہیں نا، آپ والدین کی قبر پہ جاتے ہیں، پیر و مرشد کی قبر پہ جاتے ہیں، اگر آپ وہاں جا کے یوں کر کے بوسہ دیتے ہیں تو یہ بوسہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب 8 اعضاء زمین پہ لگ جائیں، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، ناک اور پیشانی۔ یہ کیفیت آپ کو کہیں بھی نہیں بنانی، صرف اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ ہر حال میں یہ 8 اعضاء صرف سجدے میں لگانے ہیں۔ اگر آپ نے بھول کر بھی کہیں اور یہ 8 اعضاء لگا دیے تو وہ تمثیلی سجدہ ہو جائے گا، اور اگر اس طرح کی شکل بنائی تو وہ بھی گناہ ہوگی، کیونکہ یہ 8 اعضاء ہم صرف اللہ کے لیے جھکاتے ہیں۔ اگر ان 8 اعضاء میں سے 2 نہیں لگے مثال کے طور پر تو نماز ہی نہیں ہوتی بھائی، وہ سجدہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ سجدہ تب قبول ہوتا ہے جب یہ 8 اعضاء لگے، تو یہ ہمیں اور کہیں نہیں لگانے چاہیے۔ جب بھی آپ جائیں بالکل آپ ایصال ثواب کریں، آپ کسی والدین کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں حاضری دیں، تو ایک فرق رہنا چاہیے کہ ہم قطعاً ہم میں سے کوئی، الحمدللہ یہ تصور واضح ہے کہ کوئی کسی قبر کی بندگی نہیں کرتا۔ بندگی ہر حال میں اللہ کی ہے،
وہاں بھی کیا ہے، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور دعا کیسے کرتے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کلام جو میں نے پڑھا ہے اس کے ثواب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ عالی میں قبول فرما، سرکار کے وسیلے سے کاملین کو پیش کر کے میرے والد، میرے پیر، میرے مرشد، یہ جو بزرگ ہیں جن کے پاس میں آئے ہوں مولا، یہ دنیا سے اچھے کام کر کے گئے، مولا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں تو اس کا اجر انہیں بھی عطا فرما۔ تو بات تو اللہ سے ہو رہی ہے نا، ساری بات تو، اور پھر وہاں اگر یہ دعا کی یا اللہ یہ تیرا پاک بندہ تھا، یہ تیرا مقرب تھا جو دنیا سے چلا گیا، اس کے طفیل، اس کی محنتوں کے طفیل یا اللہ تو نے اسے اپنا پیارا بنایا، میں یہاں آیا ہوں، مجھ پر بھی کرم فرما دے۔ تو بھائی اس بندے سے تو نہیں مانگ رہے نا، تو جب تک اس بندے سے نہیں مانگ رہے تو شرک نہیں بنتا، کیونکہ مانگنا ہر حال میں اللہ سے ہے، طلب اور یہ یقین ہے کہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ تصور توحید ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں پختہ تر ہونا چاہیے۔ ہمارا سجدہ اللہ کے لیے، ہماری نیازمندی اللہ کے لیے، ہمارا جھکنا اللہ کے لیے، ساری عاجزیاں اللہ کے لیے۔ کل فرمائیے اے میرے حبیب، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب فرما دے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو شخص اس تصور پہ قائم رہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، آخر پہ آپ سے عرض کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ یقین ہے کہ میرا امتی کبھی مشرک نہیں ہوگا، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ڈر ہے تو یہ ہے کہ تم مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، مال کا فتنہ تمہیں کھا جائے گا، آج وہی کھا رہا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یہ سار بندگی کے لیے صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تصور پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ تصور توحید کو ہمارے ذہنوں میں اجاگر کر دے، جب جھکیں رب کے سامنے جھکیں، جب مانگیں اسی سے مانگیں، جب التجا کریں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چلیں، اور جب ہماری جھولی بھرے تو ہم یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وما علینا